السلام علیکم۔ تاریخی افسانے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسی چوری کے بارے میں بتائیں گے جس نے دنیا کی ٹاپ انویسٹیگیشن ایجنسیز کو 6 سالوں تک الجھائے رکھا تھا۔ یہ چوری ایک یا دو نہیں بلکہ 29,000 کروڑ کی چوری تھی۔ چور کو صرف ایک فون کال کیسے لے ڈوبی اور اتنی زیادہ رقم آخر چیٹوز کے ایک چھوٹے سے کنٹینر میں اس چور نے کیسے رکھی تھی، اور سب سے بڑھ کر پیسوں کی ریکوری کے بعد یہ اصل میں جس کے پیسے تھے اس نے یہ پیسے کیوں نہیں لیے۔ یہ بات ہے 13 سپٹمبر 2019 کی، جب جمی زونگ نامی لڑکے نے 911 پر ایک ایمرجنسی کال کی۔ یہ اس کی زندگی کی ایسی فون کال تھی جو اسے آسمان سے زمین پر لے آئی تھی، اور اس کال سے وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والا تھا۔ جمی زونگ یو ایس کے اسٹیٹ جارجیا میں ایتھنز نامی ایک چھوٹے شہر میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک چوری کی رپورٹ کرنے کے لیے پولیس کو فون کیا اور ان کو بتایا کہ اس کے گھر سے $4 لاکھ چوری ہو گئے ہیں۔ اتنی بڑی اماؤنٹ سن کر پولیس کو ایک شوق سا لگا کہ آخر اتنی بڑی اماؤنٹ اس کے پاس کہاں سے آئی۔ جمی نے اپنے گھر میں ایک بہترین سیکیورٹی سسٹم لگا رکھا تھا اور اس کے پاس چور کے گھر میں گھسنے کی CCTV فوٹیج بھی موجود تھی، جس میں اس چور نے اپنے منہ کو کپڑے سے چھپایا ہوا تھا۔ جمی جارجیا یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا اور وہ اپنے دوستوں میں پارٹی بوائے کے نام سے فیمس تھا۔ جمی کے زیادہ تر دوست اس کے ساتھ صرف اس کے پیسوں کی وجہ سے تھے۔ وہ ایک پارٹی میں $5 لاکھ یعنی 42.5 ملین اڑا دیا کرتا تھا۔ کسی بار میں جاتا تو وہاں موجود سب لوگوں کو فری ڈرنکس لے کر دیتا، یہاں تک کہ اپنی فیورٹ فٹ بال ٹیم کا میچ دیکھنے کے لیے جمی نے ایک بار اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور پرائیویٹ جیٹ میں ان سب کو لاس اینجلس لے گیا۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جمی کے پاس اتنی کم عمر میں اتنے زیادہ پیسے کہاں سے آئے تھے جو شاید وہ خود بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ جب پولیس اس کے گھر میں ہوئی چوری کا پتہ لگانے میں ناکام رہی تو اس نے مارٹینلی نامی ایک ڈیٹیکٹیو کو ہائر کر لیا، کیونکہ جمی کی لائف سٹائل اور فرینڈ سرکل سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ چوری اسی کے کسی دوست یا جاننے والے نے کی ہے۔ اسی وجہ سے مارٹینلی نے اس کے کیس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کرنے کے لیے جمی کی پرائیویٹ لائف پر نظر دوڑائی، جیسے اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اس کے بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشن۔ یہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو بھی پریشان تھی کہ اتنی کم عمر میں اتنے زیادہ خرچے کرنے کی آخر کیا وجہ تھی، اور اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے آخر کہاں سے آ رہے تھے۔ آخر جمی کا سورس آف انکم کیا تھا؟ جمی سب کو کہتا تھا کہ وہ ایک بٹ کوائن ٹریڈر اور ایک کرپٹو انویسٹر ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں بٹ کوائن کی بڑھتی ہوئی پرائسز دیکھ کر ہر کوئی اس کی بات پر یقین کر لیتا تھا۔ مارٹینلی کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو فوٹیج میں جو لڑکا گھر میں گھس رہا تھا اس کو سب معلوم تھا کہ جمی گھر نہیں ہے اور اس نے کس وقت جانا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ضرور یہ کوئی جمی کا قریبی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایتھنز کی پولیس کا جمی کے ساتھ پہلی بار کنیکشن بنا تھا، بلکہ کچھ سالوں پہلے بھی وہ کوکین رکھنے کے کیس میں پکڑا جا چکا تھا۔ تب سے جمی کا پولیس آفیسرز کے ساتھ بڑا اچھا بیہیویئر تھا۔ اکثر ایتھنز پولیس اس کے گھر میں لگے CCTV کیمرہ کو استعمال کر کے دوسرے کسی کیس کی انویسٹیگیشن بھی کیا کرتی تھی، لیکن اس بار 911 کو کی گئی کال کی وجہ سے جمی پوری طرح پھنس چکا تھا اور پولیس کی نظروں میں ہائی لائٹ ہو چکا تھا۔ اسی دوران ریجنل سائبر کرائم یونٹ کو بھی معلوم ہو گیا کہ جمی زونگ کے گھر سے $4 لاکھ چوری ہوئے ہیں، اور یہ خود کو بٹ کوائن ٹریڈر بتاتا ہے۔ ان کو شک ہوا کہ جمی کے پاس بٹ کوائن ہی صحیح پر اتنے زیادہ پیسے آخر آئے کہاں سے۔ یہ ریجنل سائبر یونٹ پچھلے 7 سالوں سے سلک روڈ کرپٹو ہائسٹ کیس کو انویسٹیگیشن کر رہا تھا، لیکن اتنے عرصے سے ان کو ایک بھی ہنٹ نہیں ملی تھی۔ سلک روڈ ایک آن لائن ایکسچینج تھی جہاں سارے غلط کام ہوتے تھے، ویپن سے لے کے ڈرگز تک کی یہاں اللیگل ٹریڈ ہوتی تھی اور اس کی ٹرانزیکشن بٹ کوائن میں کی جاتی تھی۔ 2012 میں یہ ایکسچینج ہیک ہو گئی اور کسی نے تمام ٹریڈرز کے ٹوٹل 51,680 بٹ کوائنز چرا لیے تھے، لیکن کیونکہ یہ اللیگل ڈارک ویب سائٹ تھی اس لیے کبھی کسی نے اس بارے میں کمپلین نہیں کی تھی۔ اگلے ہی سال سلک روڈ کے مالک کو پکڑ لیا گیا اور
FBI نے ویب سائٹ کو بند کر کے سارے بٹ کوائنز اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ سلک روڈ کے مالک کے پاس سے 1,70,000 بٹ کوائنز ملے، لیکن 51,680 بٹ کوائنز ابھی بھی مسنگ تھے، جو کہ اصل میں پہلے ہی کسی ہیکر نے چرا لیے تھے۔ FBI کو لگ رہا تھا کہ یہ سلک روڈ کے مالک نے اپنے کسی اور بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے ہیں اور اب یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے۔ بٹ کوائنز کے ڈیفرنٹ اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں، اس کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے مالک کا پتہ نہیں چلتا۔ ریجنل سائبر کرائم یونٹ کو شک تھا کہ کہیں جمی کا سلک روڈ کے اکاؤنٹ سے چرائے گئے بٹ کوائن سے کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے پتہ لگایا جائے کہ جمی کا بٹ کوائن ایڈریس کیا ہے۔ اس کام کے لیے ایتھنز پولیس اور ریجنل سائبر کرائم یونٹ نے مل کر جمی سے ملنے کا پلان بنایا۔ کیونکہ پولیس آلریڈی اس کے $4 لاکھ کی چوری کے کیس پر انویسٹیگیشن کر رہی تھی، اس لیے یہ میٹنگ جمی کے لیے بہت نارمل تھی۔ 3 پلین کلوتھس آفیسرز نے باڈی کیم کے ساتھ جمی کے گھر میں انٹری کی۔ انہوں نے جمی کو یہ یقین دلایا کہ وہ اور کسی نہیں بلکہ ان $4 لاکھ کی انویسٹیگیشن کے سلسلے میں آئے ہیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے جمی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر جمی کی سورس آف انکم کیا ہے۔ اس پر جمی نے ان کو اپنے روم کا وزٹ کروایا، جس میں جمی نے 2 بٹ کوائن مائنرز رکھے ہوئے تھے۔ ریجنل سائبر کرائم یونٹ کی ٹیم میں ایک بلاک چین ایکسپرٹ بھی تھا۔ اس نے فوراً اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ 2-4 بٹ کوائن مائننگ مشینز اتنی زیادہ دولت نہیں بنا سکتی جتنا جمی خرچ کرتا ہے۔ اسی دوران باتوں میں لگا کر ایک آفیسر نے جمی کا لیپ ٹاپ ایکسس کیا اور اس کا بٹ کوائن ایڈریس کاپی کر لیا۔ یہ جمی کے بہت سارے بٹ کوائن ایڈریس میں سے ایک تھا، پر یہ سلک روڈ منی ہائسٹ کیس سے کنیکشن جوڑنے کے لیے کافی تھا۔ ریجنل سائبر کرائم یونٹ کا تیر بالکل صحیح نشانے پر لگا تھا۔ اس بٹ کوائن ایڈریس میں بے شک کوئی خاص اماؤنٹ نہیں تھی، لیکن اس کی ٹرانزیکشن ہسٹری کا لنک کئی سال پہلے سلک روڈ اکاؤنٹ سے میچ ہو رہا تھا۔ یہ تو ثابت ہو چکا تھا کہ جمی کا سلک روڈ کیس سے کوئی نہ کوئی کنیکشن تو ضرور تھا۔ اب آفیسرز کو تلاش تھی ان 51,680 بٹ کوائنز کی جو ان کے خیال میں جمی کے پاس ہی موجود تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر سے جمی کو کال کر کے اس کے ساتھ میٹنگ فکس کی اور اس بار وہ اس کے خلاف سرچ وارنٹ لے کے گئے تھے۔ جب جمی کو معلوم پڑا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ آفیسرز نے اس کے گھر کی تلاشی لینا شروع کی اور ایک ایک ٹائل کو ٹھوک کر دیکھا کہ کہیں ان کے نیچے تو کوئی سیکرٹ سٹوریج باکس تو نہیں بنا کے رکھا جس میں اس کے پیسے چھپائے ہوں۔ آخر میں ان کو چیٹوز کا ایک کنٹینر نظر آیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹاول رکھا ہوا ہے۔ سنیکس کے کنٹینر میں ٹاول کا پیس دیکھ کر ان کو شک ہوا تو انہوں نے اس کو باہر نکالا۔ ان کو اس ٹاول کے نیچے ایک چھوٹی کمپیوٹر چپ ملی۔ یہ بٹ کوائن کا ہارڈ والیٹ تھا جس میں 51,000 بٹ کوائنز ابھی بھی موجود تھے اور 2021 میں ان کی قیمت $3.5 بلین تھی۔ جمی زونگ اب پوری طرح پھنس چکا تھا۔ اپنے $4 لاکھ کی چور کو پکڑنے کے چکر میں وہ اپنے 51,000 بٹ کوائنز گوا چکا تھا۔ جمی نے آفیسرز کو بتایا کہ اس نے اپنی ڈرگز کی عادت کو پورا کرنے کے لیے وہ سلک روڈ ایکسچینج میں جاتا تھا اور وہاں سے ڈرگز خریدتا تھا۔ 2012 میں جب وہ وہاں سے اپنے بٹ کوائن واپس ودرا کر رہا تھا تو اس کو ویب سائٹ میں ایک لوپ ہول نظر آیا۔ جمی کے پاس ویسے ہی بلاک چین کی اچھی خاصی نالج تھی تو اس نے لوپ ہول کو استعمال کرتے ہوئے تمام ویب سائٹ یوزرز کے بٹ کوائن بھی ودرا کرنا شروع کر دیے۔ جب وہ 51,680 بٹ کوائنز ودرا کر بیٹھا تو سلک روڈ کے مالک کو معلوم پڑ گیا۔ اس وقت بٹ کوائن کی ویلیو کے حساب سے یہ اماؤنٹ $6 لاکھ بنتی تھی۔ سلک روڈ کے مالک کو معلوم تھا کہ وہ پولیس میں تو کمپلین کر نہیں سکتا، اس لیے اس نے جمی کو پرائیویٹ میسج کیا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ویب سائٹ میں کیا لوپ ہول ڈھونڈا ہے۔ جمی نے اس کو ویب سائٹ کا لوپ ہول بتا دیا جس کے بدلے میں اس نے چرائے ہوئے بٹ کوائنز معاف کر دیے۔ ایتھنز پولیس، FBI اور ریجنل سائبر کرائم یونٹ کئی سال پرانے کیس کو اب سولو کر چکے تھے۔ 2023 میں جمی زونگ کو وائر فراڈ کے کیس میں 1 سال اور 1 دن کی سزا ہوئی۔ یہ US کی ہسٹری کا سب سے بڑا بٹ کوائن ہیسٹ سمجھا جاتا ہے۔ جمی اگر اس دن 911 کو کال نہ کرتا تو شاید آج وہ اپنے
بیٹ کوائن سمیت آزاد گھوم رہا ہوتا، پر اس فون نے جمی کو ایک جھٹکے میں آسمان سے زمین پر لا گرایا۔ ایف بی آئی نے سیز کیے گئے 51,000 بٹ کوائنز کے اصل مالکان کے نام ایک نوٹس نکالا کہ جن کا بھی 2012 میں سلک روڈ کرپٹو ہائسٹ میں نقصان ہوا تھا وہ سامنے آ کر اپنے بٹ کوائنز کلیم کر لیں، لیکن کوئی آگے نہیں آیا کیونکہ سامنے آنے کا مطلب تھا کہ اس کا سلک روڈ پر اکاؤنٹ تھا اور وہ بھی کسی نہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں شامل تھا۔ امید کرتا ہوں تاریخی افسانے کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔